ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے، انباء نبأ سے ہے۔ نبأ کون سی خبر ہوتی؟ اہم خبر، گریٹ نیوز۔ نوحیہ، یہ بڑی اہم خبروں میں سے ہے غیب کی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مدینہ میں یہ سب باتیں کسی کو نہیں پتا تھی۔ نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس کو۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت زکریا کے بارے میں ہارڈلی بائبل میں کچھ بیان ملتا ہے، اور قرآن میں اتنی تفصیل سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب جب پہلی کتابوں میں ذکر ملتا ہی نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے تو کہاں سے بتا رہے ہیں؟ غیب سے، اللہ کی طرف سے، وحی سے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور تم ان کے پاس نہ تھے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے۔ یلقون کا روٹ ہے لام قافیے، لقیہ کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، یعنی سامنا کرنا، اور یہاں مانا ہے پھینک دینا۔ اصل میں قرہ اندازی کر رہے تھے۔ ان سب نے جو تورات کے لکھنے والے تھے اپنے اپنے قلم پانی میں پھینک دیے، سارے قلم ڈوب گئے، زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر رہا، تو وہ کفالت مریم کے لیے چن لیے گئے۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، ایہم، کون سا ان میں سے، یکفل مریم، کفالت کرے گا مریم کی، کیونکہ پہلے تو کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر جب ان کی والدہ نے اپنے کچھ خواب سنائے تو پھر ہر ایک جھگڑنے لگا کہ اس بچی کی کفالت میں کروں گا۔ اب آپ دیکھیں نا، جب تک ہمیں کسی چیز کا اجر و ثواب نہیں پتا ہوتا تو ہم اس کام سے پیچھے رہتے ہیں، اور جب ہمیں پتا چل جاتا تو پھر ہم لڑنے لگتے ہیں۔ کاش ہمیں دنیا میں ہی پتا چل جائے کہ نیکی کے کام کون کون سے ہیں، تاکہ ہم بھاگ بھاگ کے کریں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا اجر ہے تو تم لوگ گھسٹ کر مسجد پہنچو، یعنی باجماعت پڑھنے میں کتنا اجر ہے، کیونکہ منافقین پہ یہ نمازیں بہت بھاری تھی۔ تو تم گھسٹ گھسٹ کے مسجد پہنچو، پیچھے نہ رہو، کوئی پیچھے نہ رہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے کوئی جاتا ہی نہیں، خالی ہوتی مسجد سویرے خاص طور۔ وما كنت لديهم، اور نہ تھے تم ان کے پاس۔ کن کے پاس؟ وہ کلمے پھینکنے والوں کے پاس، قرہ اندازی کرنے والوں کے پاس۔ یہ سینکڑوں سال پرانے واقعے میں اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یختصمون کا روٹ ہے خے صاد میم، خصم۔ خصم کہتے ہیں جھگڑنے کو۔ الد الخصام کا کیا معنی ہے؟ سخت جھگڑالو یا جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو، کیونکہ الد الگ لفظ ہے اور خصام الگ لفظ ہے، دو لفظ ہیں۔ تو الد الخصام، جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو۔ اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، پرچے کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے۔ وما كنت لديهم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ سورۃ ہود میں بھی آتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، سورۃ ہود آیت 49، کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔
آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم کو اس سے پہلے پتا تھا. یعنی نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ آپ کی قوم کو بھی نہیں پتا تھا. مکہ والے مدینہ والوں کو کوئی خبر نہیں تھی ان قصوں کی, کہیں سے سنے ہی نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ باتیں آ رہی تھی, حیران کن تفصیلات تھیں. اور اتنی تفصیل سے جو حضرت مریم کی ولادت اور حضرت مریم کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت کے جو واقعات قرآن میں ملتے ہیں وہ بائبل میں نہیں ملتے. اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہوا. ایڈمنٹن میں جو ہمارے ہوسٹ تھے ایک ایسی بستی میں لے گئے کہ جو صرف کرسچنز کی بسائی بھی, اس میں کوئی اور نہیں رہتا, وہ ایک خاص سیکٹ کے لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنا الگ چرچ بنایا ہوا. تو بہرحال ہم چرچ میں گئے, پھر اس کے بعد وہاں ان سے کچھ گفتگو ہوئی. تو اس موقع پر تیمیہ نے سورۃ مریم کی کچھ ٹرانسلیشن پڑھ کر سنائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی ڈیٹیل ہے, بائبل میں اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی, ہمارے ہاں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. یعنی جتنی ڈیٹیل میں قرآن میں ولادت مریم اور پھر ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. تو اگر قرآن کسی اور کے لکھوائے لکھا گیا ہوتا اور اللہ کا کلام نہ ہوتا تو یہ تفصیلات کہاں سے آتی؟ تو یہ قرآن نہ تو نقالی ہے پچھلی کتابوں کی, اور نہ ہی آپ نے اپنے پاس سے کچھ گھڑ کے لکھا ہے. یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. بہرحال بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ دودھ پیتی عمر میں ہی بھیج دی گئی تھی, اور بعض میں آتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں گئی تھی. ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. کیا یہ سارا واقعہ اور قصہ؟ نوحیہ الیک, اسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم, اور آپ ان کے پاس نہ تھے. اذ یلقون اقلامہم, جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے, یعنی قرہ اندازی کر رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرہ اندازی جائز ہے اس موقع پر جب ایک ہی چیز کے بہت سے امیدوار ہو جائیں تو فیصلہ کرنے کے لیے. ایہم یکفل مریم, کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. کہا جاتا ہے کہ پہلے تو وہ ان کو رکھنے پر راضی نہیں تھے, پھر جب پتا چلا کہ یہ تو خاص بچی ہے اور اس بچی کی شاید کوئی کرامات بھی ہوں, پھر ہر ایک حریص ہو گیا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, اور اب ان میں سے ایک ایک جھگڑ رہا ہے کہ یہ کام مجھے ملے. دیکھیے جب بھی کوئی دین کا کام ہمارے سامنے آتا ہے نا, مثلا کوئی بھی دین کی خدمت کسی کے سپرد کی جاتی, کوئی ذمہ داری دی جاتی, تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں ہی نظر آتی ہوں فارغ یا فالتو, یا میں ہی کروں, کسی اور کو کیوں نہیں کہہ دیتے, ہم ہی صفائی کریں, ہم ہی شیشے صاف کریں, ہم ہی یہ لگائیں, ہم ہی وہ کریں, ہم ہی کیوں. نہیں, یہ اللہ توفیق دیتا ہے جس کو دیتا ہے, اور شوق سے بھی وہی کرتا ہے جو کرتا ہے. کبھی دین کی خدمت کا کوئی کام, ایک کام ہوتا ہے نا گھر کا کام, ذاتی عبادت, نفل پڑھیں آپ, ذکر تسبیح کریں, وہ ذاتی ہے. لیکن اجتماعی کام, آپ کو معلوم ہے وہ عورت جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, حالانکہ اتنے مرد بھی تھے لیکن وہ عورت لگاتی تھی مسجد میں جھاڑو, مسجد صاف کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی اور اسے آپ کو بتائے بغیر دفنا دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ عورت, بتایا گیا فوت ہو گیا, آپ نے فرمایا کہاں ہے اس کی قبر, مجھے لے چلو وہاں. اور صحابہ کو ساتھ لے جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا, بخشش کی دعا مانگی اس عورت کے لیے, اس عورت کے لیے جو اس مسجد کی صفائی کرتی تھی, جھاڑو لگاتی تھی. ہمارے نزدیک جھاڑو لگانا تو کوئی اہم کام نہیں ہے, یہ تو میری شان کے خلاف ہے. نہیں, معلوم نہیں اس معمولی کام میں بھی اللہ آپ کی شان کتنی بڑھا دے. کسی اور عورت کے جنازے اور اتنی اہمیت آپ نے اس کو نہیں دی جتنی اس عورت کو دی. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کرسی پہ بیٹھ کے, کسی سٹیج پہ بیٹھ کے اور پبلک کو ایڈریس کرنا ہی بڑا اچھا کام ہے, اور جھاڑو لگانا جو ہے وہ کوئی معمولی کام ہے. نہیں, صفائی تو نصف ایمان ہے. اگر ظاہری صفائی نہیں ہوگی دلوں کی کہاں سے ہوگی. ماحول ہی پاک صاف نہیں ہوگا تو باقی کچھ کہاں سے حاصل ہوگا. تو خواہ وہ دیواروں کی صفائی ہو, یا فرنیچر کی صفائی ہو, یا چھت کی صفائی ہو, یا باہر کی صفائی ہو, یا اندر کی صفائی ہو, یہ سارا اگر کوئی خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے. اور یہ بھی دین کی خدمت میں شمار ہوتا ہے. یہ کھلے دل سے اس کو کرنا چاہیے.
اور بھاگ بھاگ کے کرنا چاہیے، جھگڑ کے بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، جیسے یہاں اب یہ جھگڑ رہے ہیں. اب کیا تھا، وہ صرف کفالت تھی نا، کھلانا پلانا تھا، خیال رکھنا تھا. یہ کھلانے پلانے کا صرف کام تھا حضرت مریم کو. اس وقت کہا جاتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں تھی جو وہ ہیکل لائی گئی تھی. اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی زندگی میں کسی بچے کو ہی لک آفٹر کرنا پڑ جائے تو وہ کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو یہ نیکی انواع و اقسام پر ہوتی ہے. نیکی کسی خاص ایک لگے بندھے طریقے کا نام نہیں، پیچھے پڑ چکے ہیں. کیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے کا نام نہیں، صرف کسی ایک خاص پرٹیکولر کام کو ہی نیکی سمجھنا نیکی نہیں. نیکی کی کئی قسمیں، جو اللہ توفیق دے کھلے دل سے آگے بڑھ کے کریں. یعنی اس بات پہ جھگڑا کرنے کے بجائے کہ مجھے ہی کام کیوں کہا جا رہا ہے، اس پہ جھگڑنا چاہیے کہ مجھے دیا جائے کام، میں کرنے کو تیار ہوں.